بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فیلوز، آئیے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر ملتجی ہوں کہ مولا کریم ہمیں ایسے سجدوں کی توفیق عطا فرما کہ جس سے خدمت خلق کا جذبہ بڑھے. ڈیئر فیلوز، آج جو ہم ٹاپک ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر جو شروع کی گئی سیری آف لیکچرز ہے آن اسپیشل اینڈ لوکل لاز، جو کہ انسپیکٹر لیگل کے پیپر 3 کے اندر شامل ہیں، اس کا دوسرا لیکچر ہے. ڈیئر فیلوز، آج ہم بات کریں گے دی انڈیسینٹ ایڈورٹیزمنٹ پروہیبشن ایکٹ 1963. اس پر میں نے 3 شارٹ کوشچن فارمولیٹ کی ہیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پریویسلی 2 جو ایگزام ہوئے ہیں انسپیکٹر لیگل کے، اس میں اس پیپر کے حوالے سے شارٹ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. تو ڈیئر فیلوز، جو 3 کوشچن میں نے فارمولیٹ کیے ہیں، پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بیسک جو معلومات ہے اس ایکٹ کے متعلق وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر تینوں انکوائریز اور کوشچنز کا ہم آنسر کریں گے. ڈیئر فیلوز، پہلا جو کوشچن بن سکتا ہے اس ایکٹ میں سے وہ یہ ہے: ڈیفائن فالوئنگ ٹرمز ان دی لائٹ آف دی انڈیسینٹ ایڈورٹیزمنٹ پروہیبشن ایکٹ 1963. Number 1, advertisement. Number 2, indecent. Number 3, taking any part in the publication of any advertisement. اور Number 4, public place. دوسرا question جو بن سکتا ہے وہ ہے: what acts are prohibited under the Indecent Advertisement Prohibition Act 1963, and in case of their commission, what is their punishment? تیسرا question: who will take cognizance and how cognizance will be taken of offences under the Indecent Advertisement Prohibition Act 1963. Dear fellows, the Indecent Advertisement Prohibition Act 1963 یہ بنیادی طور پر 12واں ایکٹ ہے 1963 کا. اس کی ڈیٹ آف انیکٹمنٹ ہے 18 جون 1963، اور اس کی ڈیٹ آف انفورسمنٹ بھی سیم ہے، کیونکہ جو ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے وہ یہ ہے: اٹ شیل کم انٹو فورس ایٹ ونس. اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹ آف انیکٹمنٹ اور ڈیٹ آف انفورسمنٹ سیم ہے. اس کے ٹوٹل سیکشن 14 ہے، اور اس کا پرپز جو اس کے پریمبل نے اسپیل آؤٹ کیا ہے وہ ہے پروہیبشن آف انڈیسینٹ ایڈورٹیزمنٹ، یعنی غیر اخلاقی یا اخلاق باختہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہیں جو تشہیر کی جاتی ہے ان پر ان کی روک تھام. ڈیئر فیلوز، پہلے کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ایڈورٹیزمنٹ سے کیا مراد ہے. ڈیئر فیلوز، اس کا جو ڈیفینیشن سیکشن ہے وہ ہے سیکشن 2. وہ ایڈورٹیزمنٹ کو کی انکلوسیو ڈیفینیشن دیتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیکشن 2 کا سب سیکشن اے یہ کہتا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ انکلوڈس any notice, circular or other document displayed on any house, building or wall. یعنی کوئی بھی نوٹس، کوئی بھی سرکولر یا کوئی بھی ڈاکومنٹ کسی گھر کے اوپر، کسی بلڈنگ کے اوپر یا وال کے اوپر لگا دیا ہو، اور پبلشڈ ان اینی نیوز پیپر اور پیریوڈیکل، کسی بھی اخبار کے اندر چھپا ہو یا کسی بھی شمارے کے اندر، جو کہ منتھلی بھی ہو سکتا ہے، اینول بھی ہو سکتا ہے اور سیمائی بھی ہو سکتا ہے. اینڈ اینی اناؤنسمنٹ میڈ اورلی اور بائی اینی مینس آف پروڈیوسنگ اور ٹرانسمیٹنگ لائٹ اور ساؤنڈ، یا کوئی بھی زبانی اعلان ہو سکتا ہے جو کہ کسی ایسے ذریعے سے ہو سکتا ہے جو کہ لائٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور ساؤنڈ کا بھی ہو سکتا ہے. بٹ ڈزنٹ انکلوڈ trade circulars issued by manufacturers of drugs to medical practitioners. ہاں، یہ جو ادویات بنانے والی کمپنیز ہیں وہ جو اپنی ایڈورٹیزمنٹ چھاپتی ہیں فار دی میڈیکل پریکٹیشنر، جیسے ایک پورے جسم کا وہ ڈھانچہ بنا کے پے کر دیتے ہیں، یا ایپیلیپسی کی اگر کوئی ایڈورٹیزمنٹ ہے تو اس حوالے سے، یا سٹمک کی ہے تو اس حوالے سے، یعنی کسی بیماری کے حوالے سے اگر کسی جسم کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ وہ بناتے ہیں فار دی کنوینئنس آف دی میڈیکل پریکٹیشنر، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ ایگزمپٹڈ ہے. ڈیئر فیلو، جو دوسری اہم ڈیفینیشن ہے اس ایکٹ کے اندر ہے وہ ہے انڈیسینٹ.
ڈیئر فیلوز، انڈیسنٹ کی بھی انکلوسیو ڈیفینیشن سیکشن 2 کے سب کلاس بی کے اندر دی گئی ہے. سیکشن 2 کا سب کلاس بی یہ کہتا ہے کہ انڈیسنٹ انکلوڈس whatsoever may amount to any incentive to sensuality and excitement of impure thoughts in the mind of an ordinary man of normal temperament. یعنی جو ایک عام شخص ہے، عام مزاج کا آدمی ہے، اگر اس کے اندر جو ڈیولش یا ایول تھاٹس ہیں، اگر کسی تشہیری مواد کو یا ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھ کر اس کے اندر شہوت رانی کے جذبات ابھرتے ہیں تو اس کو ہم انڈیسنٹ کہیں گے. اینڈ ہیز دی ٹینڈنسی ٹو ڈپریو اور کرپٹ دوز whose minds are open to such immoral influence. اور اس کے نتیجے میں وہ اس شخص کو اخلاق باختہ کر دے گی یا اس کو کرپٹ کر دے گی. and which is deemed to be detrimental to public morals. اور جو معاشرتی اور اجتماعی اخلاقیات ہیں ان کے لیے خطرہ ہے. and calculated to produce pernicious effect in depraving and debauching the minds of person. اور اس کے نتیجے میں جو پبلک ایٹ لارج ہے اس کے اندر ایسے جذبات پیدا کر دے گی جو کہ شہوت زنی کی طرف اسے مائل کریں گے. ڈیئر فیلوز، تیسری جو ڈیفینیشن اس کے اندر اہم ہے وہ ہے ٹیکنگ اینی پارٹ ان دی پبلیکیشن آف اینی ایڈورٹیزمنٹ. یعنی کون کون سے اشخاص کس طریقے سے ایڈورٹیزمنٹ کرنے میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ بھی انکلوسیو ڈیفینیشن دی گئی ہے. کہا گیا دی رائٹنگ، ٹائپنگ، اسٹیمپنگ، ڈرائنگ، اناؤنسنگ، پرنٹنگ اور ٹرانسمیٹنگ آف دی ایڈورٹیزمنٹ. جو بھی شخص یہ کرے گا ہی ول بی کنسیڈرڈ ٹو بی پارٹیسپینٹ ان دی انڈیسنٹ ایڈورٹیزمنٹ. اگر انڈیسنٹ اور ایڈورٹیزمنٹ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. تھرڈلی دی پبلیکیشن آف اینی ایڈورٹیزمنٹ آؤٹ سائڈ پاکستان بائی اور ایٹ دی انسٹنس آف اے پرسن ریزائڈنگ ان پاکستان. وہ شخص بھی اس میں شامل ہوگا کہ وہ بھلے وہ پاکستان کے اندر ہے لیکن وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یا انسٹیگیٹ کر رہا ہے کسی شخص کو انڈیسنٹ ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے پاکستان سے باہر. یہ فیلوز، جو 4 نمبر پر اہم ڈیفینیشن ہے وہ ہے پبلک پلیس. پبلک پلیس سے مینز یہ ہے کہ اینی پلیس ویئر این ایڈورٹیزمنٹ کین بی سین اور ہرڈ بائی ممبرز آف دی پبلک. یعنی عوام الناس اس جو تشہیری مواد ہے اس کو عمومی طور پر دیکھ سکتے ہیں تو وہ پبلک پلیس کہلائے گی. ڈی فیلوز، اب اگر ہم دوسرے کوشچن کی طرف آئیں، what acts are prohibited under the Indecent Advertisement Prohibition Act 1963 and in case of their commission what is their punishment. ڈی فیلوز، اس کو سیکشن 3 اور 4 جو ہے وہ اس ایکٹ کا ڈیل کرتا ہے. اس کے اندر جو سرٹن ایکٹس پروہبٹ کیے گئے ہیں وہ ہیں کہ no person shall take any part in the publication of any advertisement which is indecent. And no person having the ownership, possession or control of any property or public place shall knowingly allow any advertisement which is indecent to be displayed on such property or place or to be announced therefrom. ایک تو کوئی کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ انڈیسنٹ مٹیریل جو ہے اس کو ایڈورٹیز کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اونرشپ میں یا اپنی پوزیشن میں یا اپنے کنٹرول میں جو اس کی پراپرٹی ہے اس کو انڈیسنٹ ایڈورٹیزمنٹ کے بنانے کے لیے یا ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال ہونے دے. اگر کوئی بناتا ہے یا ان صورتوں میں اپنی پراپرٹی کو استعمال ہونے دیتا ہے تو اس کی پینلٹی بیان کی گئی ہے سیکشن 4 کے اندر. کہا گیا کہ ان دی کیس آف فرسٹ کنوکشن with imprisonment which may extend to 6 months or with fine or with both. اگر indecent advertisement پر اس کو پہلی دفعہ کنوکشن ہوتی ہے تو اس کی سزا ہوگی 6 month، اس کے ساتھ اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی ان دی کیس آف سبسیکوینٹ کنوکشن، یعنی اگر ایک دفعہ کنوکٹ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسے کنوکشن ہوتی ہے
ود امپریزنمنٹ وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 year اور ود فائن اور ود بوتھ، تو اس کی سزا بڑھ کر 1 سال تک ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیئر فیلوز، جو تیسرا کویشچن فارمولیٹ ہم نے کیا وہ ہے ہو ول ٹیک کوگنیزنس اینڈ ہاؤ کوگنیزنس ول بی ٹیکن آف offences under indecent advertisement prohibition act 1963۔ ڈیئر فیلوز، کوگنیزنس کے حوالے سے سیکشن جو ڈیل کرتا ہے وہ 7۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اوفینسز ہیں یہ نان کوگنیزیبل ہیں، ان میں FIR لانچ نہیں ہوگی بلکہ ان میں کمپلینٹ ہوگی۔ اب اگلا کویشچن یہ ہے کہ اس کمپلینٹ کو کون فائل کر سکتا ہے۔ سیکشن 7 کی جو بگننگ ہے وہ اس طرح ہے وداؤٹ prejudice to the right of any other person to make a complaint of an offence under this act, a police officer not below the rank of sub-inspector who receives information that such an offence has been committed shall, if he is satisfied as to the truth of the information, make a complaint of the offence in writing to the nearest magistrate having jurisdiction۔ Dear fellows، یہ جو کہا گیا وداؤٹ prejudice to the right of any other person to make a complaint، اس کا مطلب یہ ہے کہ CRPC کے اندر جن اشخاص کو کمپلینٹ فائل کرنے کی اجازت ہے وہ کمپلینٹ فائل یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ سیکشن 195 سے 199 کے علاوہ بقیہ ہر اوفینس کی کمپلینٹ جو ہے وہ کوئی بھی شخص فائل کر سکتا ہے، سوائے سیکشن 195 سے 199 کے اندر جو اسپیسیفک اوفینسز دیے گئے ہیں اور اسپیسیفک اشخاص یا پبلک سروینٹس دیے گئے ہیں ان کے علاوہ۔ اس کے ساتھ اگر پولیس آفیسر کو کوئی انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے تو وہ ناٹ بلو دی رینک آف سب انسپیکٹر اس کی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے، اور اس کی کوگنیزنس جو لے گا وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ جو ہے وہ لے گا۔ ڈیئر فیلوز، اس کا سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ یہ جو مٹیریل ہے اس کو عدالت جو ہے وہ کنفسکیٹ کر سکتی ہے، فورفیٹ کر سکتی ہے ان دی فیور آف گورنمنٹ آف دی کنٹری۔ ڈیئر فیلوز، اس کے علاوہ اگر یہ اوفینس کمٹ ہوتا ہے کمپنی سے تو کمپنی کے جو ہیڈ ہے، جو کمپنی کا انچارج ہے یا فرم کا انچارج ہے، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے اور اس کو کنوکشن ہو سکتی ہے اور اس کو پنشمنٹ ہو سکتی ہے۔ سیکشن جو 10 ہے وہ اس انڈیمنیٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے جو اس ایکٹ کے تحت امپارڈ ہے ٹو ڈو اینی تھنگ فار دی پرپز آف دی امپلیمنٹیشن اینڈ دی ایگزیکیوشن آف دس ایکٹ، اس کو انڈیمنیٹی حاصل ہے، اس کے اگینسٹ کوئی پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ نہیں ہو سکتی۔ ایک اور اہم سیکشن جو سیکشن 9 ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ بھلے سیکشن PPC کے اندر جو بھی پبلک سروینٹ کی لسٹ دی گئی ہے یا ڈیفینیشن دی گئی ہے، قطع نظر اس کے اس ایکٹ کے تحت کرنے والے جتنے بھی آفیسرز ہوں گے وہ پبلک سروینٹ کہلائیں گے۔ یہ فیلوز، سیکشن 11 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ اوور رائڈنگ ایفیکٹ نہیں کرے گا، بلکہ یہ جو انیکٹمنٹ ہے یہ ان ایڈیشن ٹو ادر لاز ہے، نہ کہ ان ڈیروگیشن آف دی پروویژنز آف ادر لاز ہے۔ سیکشن 12 بھی اس حوالے سے عام ہے کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی انڈیسینٹ ایڈورٹیزمنٹ ہے اس میں کچھ اشخاص کو ایگزیمپشن جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ ڈیئر فیلوز، یہ وہ اہم سیکشنز اور وہ اہم کویشچن تھے جو اس ایکٹ کے تحت فارمولیٹ ہو سکتے تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان کو آنسر کرنے کی کوشش کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہو تو باب العلم لا اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔